نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ کیونکہ اب آنے والا انشاءاللہ رمضان المبارک ہے، اس کی تیاری بھی ہم کو کرنا ہے، جیسی تیاری کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہم یہاں سال بھر محنت کر رہے ہیں ایمان کے اوپر۔ ہم محنت ایمان پہ کر رہے ہیں، ایمان لانا ہمارا کام ہے، اور متقی بنانا اللہ کا کام ہے۔ تقوی سے پہلے ایمان ہے، اور وہ ایمان پہ ہم ایک سال محنت کر رہے ہیں۔ رمضان کا جو مقصد ہے، 12 یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، مساجد میں بھی سنتے ہیں کہ روزے کا جو مقصد ہے کیا ہے اللہ کے پاس، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت شروع ہوتے ہی فکر پیدا ہونا رہے ہمارے اندر۔ یہ آیت شروع ہوتے جب یہ آیت پڑھ رہے ہمارے اندر فکر ہونا، اللہ تعالیٰ کدھر مخاطب ہے، وہ کسی کو ادھر فکر جاتی ہی نہیں۔ اے ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ، ایمان والوں تو ایمان کو معاملی سمجھ رہے بن، ایمان والوں تو ہم ایمان والے سمجھ کے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ایمان لانا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان لانے کا حکم دے رہا نہیں۔ ہر ایک کو ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد تمام احکامات ہم پر فرض ہے۔ ایمان لانے کے بعد ارے ہم ایمان کیوں لانا، ہم تو مسلمان ہیں نا، اپنا ایمان لانے کی ضرورت ہے کیا آپ نے؟ یہی سب آگے پریشان ہو جا رہے ہیں۔ ہم بولنے سے ہم ایمان والے نہیں ہوتے، ہم کو ایمان لانا ہے جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ کیا بول کے ایمان لانا؟ اللہ میرا حاجت روا ہے۔ یہ بات معمولی ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے بولنا بہت معمولی دکھ رہا، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ اللہ میرا حاجت روا ہے، یہ ہم ایمان لا رہے ہیں، لیکن مشاہدہ ہے نہیں ہمارا اللہ ہماری حاجت پوری کرتا ہوں دکھ رہا کہیں بھی۔ ایمان تو وہی ہے، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن مشاہدے میں نہیں آ رہا۔ اللہ دکھتے ہوئے اللہ نہیں حاجت پوری کرتے دکھ رہے نہیں، ہر حاجت مخلوق سے پوری ہو رہی نہیں، بول رہے ہیں اس کو زبان نہیں ہے، مخلوق کو زبان نہیں ہے، مگر اس کا حال بیان کری، بزبان حال بیان کری، مخلوق ہے میرے بغیر ذرا کیسا۔ پانی مخلوق ہے، پیاس بجھا رہا اللہ کا بجھا رہا پیاس، تو پانی دکھ رہا حاجت پوری کرتے ہوئے۔ ہر مخلوق سے دیکھو، سورج ہماری حاجت پوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، سورج سے ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، زمین سے ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، جھاڑ پیڑ سے ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، کپڑے سے ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، گھر سے ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، گاڑی سے ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، پورے حاجت مخلوق سے پوری ہوئی، پھر اللہ کہاں سے حاجت پوری کرتے دکھ رہا ہمارے؟ ہم یعنی انسان جو ہے نا، جو دیکھتا نا اسی پر بھروسہ کرتا، جو دیکھتا اسی پر یقین کرتا۔ ایمان یقین کا نام ہے، لیکن ہمارا یقین کس پہ؟ مخلوق پہ۔ کیوں؟ مخلوق دکھ رہی، جو دیکھتے نا ہم اسی پر یقین کرتے، جو نہیں دکھتا اس پر یقین کرتے نہیں ہم۔ اللہ حاجت پوری کرتے دکھ رہے نا ہمارا، پھر کیسا یقین، کیسا دعویٰ کریں اللہ میرا حاجت پوری کر رہا بول کے؟
یہ مقصد حیات ہے، اللہ کو یہاں دیکھنا. اور روزانہ صرف ہمارے پر فرض نہیں ہے، پچھلی امتوں پہ بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ منشا یعنی مقصد حیات ہے، وہ مقصد حیات ہے روزہ. عالم شہادت میں آئے تو دیکھنے کے لیے آئے. یہاں پر کس کو دیکھنے کو آئے؟ مٹی پتھر کو دیکھنے کو آئے نہیں، اللہ کو دیکھنے کو آئے. عالم شہادت بہت دیکھتا دکھتا عالم. یہاں پر مولا کو دیکھنے آئے. اپن پوری کائنات دیکھ لیا لیکن مولا کو نہ دیکھے، مولا کو نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں ایک ہی جگہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، لیکن آپ سمجھ نہیں. ایک ہی جگہ فرما رہا اللہ تعالیٰ، سمجھ جاؤ پورا. هو الاول والآخر، میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں. والظاہر والباطن، اور میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں. اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے اللہ. حق ظاہر بصورت شے، ہر شے سے حق کو ظاہر دیکھنا. ہر شے سے حق ظاہر بصورت شے. تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہاں دیکھتے ہیں؟ پھر شے سے دیکھیں گے نا. اب یہ سب دکھ رہا تو کیا ہے پھر؟ یہ نہیں، اللہ کے جلوے ہے یہ. یہاں دیکھنا بات تو کون حاجت پوری کر رہا ہمارے کو؟ پانی بھی ہے تو اللہ کے وجود سے، ہوا بھی ہے تو اللہ کے وجود سے، سورج بھی ہے تو اللہ کے وجود سے، ہم خود ہے تو اللہ کے وجود سے. تو ہماری حاجت کون پوری کر رہا؟ تو دیکھنا وہاں پہ مولا کو. اللہ ظاہر ہے تو ایسا یقین ہمارے اندر ہونا. دیکھنے والی نظر صرف اللہ ہی کی ہے. اللہ سے اللہ ہی کو دیکھ سکتے. اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ ہی سے دیکھنا پڑتا، ہم نہیں دیکھ سکتے. ہماری نظر فنا کرنا تو مولا دکھتا. تو کب فنا کریں گے اپن؟ اللہ تعالیٰ روزے کا حکم دے رہا ہم کو. یہ آیت جب ہمیں شروع ہو رہی، خالی آیت، اس کو آیت میں جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے جب یاد کو سمجھیں گے تو پھر سالوں گزر جانا، اٹھنے دن پر نماز ہے، کھانا پینا سب کچھ دینا. اے ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. یہ دو آیات بھی ہم اپنی زندگی میں نہیں سمجھ سکتے. دیکھ لو سمجھتے گا. خالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پوری آیت سے شروع کر دو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. یہ ایمان والے اور تم پر، یہ ایمان اور تم سمجھنا ہے ہمارے کو پہلے. تو پوری آیت سمجھ میں آتی ہے ہمارے کو. ایمان بھی نہ معلوم، تم بھی نہ معلوم. تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا پر اللہ تعالیٰ. تو ہم کیا کریں؟ ہم کو روزوں پہ، ہم پر روزے فرض ہے بول کے ہم کیا کریں؟ بھوکے پیاسے رہ رہے بن، بھوکے پیاسے رہ رہے بن. کھانے سے رک جا رہی، شہوت سے رک جا رہی نہیں، کھانے پینے سے رک جا رہی. جدوئی شرعی مسائل روزے کے تمام چیزوں سے رک جا رہی. اتنے روزہ سمجھ رہے بن. اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، تمہارے جسموں پر نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ جسم پر فرماتا تھا میں نے تمہارے جسموں پر روزوں کو فرض کیا، جسموں پر نہیں، ہم پر. اب پوری کائنات تلاش کر کے ہمارے پتہ نہیں چلتا. ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا بول دو. بھی کس پہ؟ ہم پر بول دو. ہم پر بول دو. یہ جسم پر روزہ فرض ہے کیا؟ نہیں، جسم پر نہیں ہے روزہ فرض. یہ اہل دری کا روزہ ہے. یہ انہیں صرف بھوکا پیاسا نہیں رہتا. اور اس کی تصدیق بھی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے سوا کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہے حدیث ہے، مانتے سب لوگ، صحیح حدیث ہے نا. بعض لوگ ہوئے نہیں، بعض لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف جسم کا روزہ رہتے ہیں. اس وجہ وہ خالی جسم کی بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. قلب کا روزہ آؤٹ، روح کا روزہ آؤٹ. اللہ تعالیٰ ہم پر برا، یعنی ہم پر، یعنی نہ جسم پر روزہ فرض ہے، نہ قلب پر روزہ فرض ہے، نہ روح پر روزہ فرض ہے. روزہ فرض ہے تو ہم پر ہے نہیں. روزہ ہم پر فرض ہے، نہ ہم جسم میں، نہ قلب میں، نہ روح ہے. اب ہم کہیں پہ روزہ رہ رہے؟ کون رہ رہے؟ کوئی رہا ہے تک اپنا روزہ؟ جسم کا روزہ رہ رہے پورے اپن نہیں. دیکھو بھوک پیاسے بچ رہے پر ہمارا قلب میں کیا چل رہا، ہماری روح میں کیا چل رہا پتہ ہی نہیں ہے. قلب اور روح کا ہی تشخص نہیں ہے اپنے کو تو اس کا روزہ کیا رہیں گے؟ پہلے معلوم کرنا قلب کس کو بولتے ہیں، روح کس کو بولتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے اپنے کو. اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے.
اگر ایمان ہے تو خلق کا پتہ رہتا ہمارے کو، ارے میرے خلق میں ایمان ہے بول کے. خلق کس کو بولتے نہیں معلوم ہمارے کو. خلق کس کو بولتے نہیں معلوم. پھر اللہ تعالیٰ دیکھو بھائی، اے ایمان والوں، پہلے پورے ایمان والوں کو بلا لے رہا اللہ تعالیٰ. اے ایمان والوں کو تو صرف ایمان والے رہنا، اللہ کا حکم ہے. کافر مشرک مسلمان میں نہیں، اے ایمان والوں پہلے ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد بولا ہم نے تم پر، پھر ایمان لانے کے بعد ہماری حقیقت بھی جاننا ہم کیا ہے. یہ طریقت کی بات ہے، یہ طریقت میں سمجھ میں نہیں آتی. طریقت کو تو اپن سمجھ خالی شملہ پہن لے کے، لال پیلا شملہ ڈال لے کے، دامنی ڈال لے کے، ہاتھ میں موٹے انگوٹیاں پہن لے کے، جیسے تسبیح بھی ڈال لے کے کر کے ظاہر کو سنبھال لیتا ہوں طریقت پہ. طریقت کوئی معمولی بات نہیں ہے. طریقت میں آیا تو یہیں رک جاتا ہوں، آگے بڑھتا ہی نہیں. اب یاد آگے بڑھتی ہی نہیں اپنی. کیوں؟ اب پہلے اپنے کو ایمان کا پتہ ہونا، اور اس کے بعد ایمان کا رہتا خلق میں رہتا، خلق کا پتہ ہونا، پھر اپنا پتہ بھی ہونا. اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ کو فرض کیا، تو اب اپنا حقیقت معلوم ہونا اپن کہاں ہے. اب ڈھونڈنا پہلے اپنے آپ کو اپن کہاں ہے ڈھونڈ کے، اس کے بعد میں اپنے آپ کو روزے میں رکھنا. اپن روزہ اپنے آپ کو رکھانا. اب یہ جو روزہ رہ رہے نا اپن، صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رہ رہے اپن، صرف جسم کا روزہ رہنا، جسم کو عذاب میں ڈال دے رہے اپن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارے بھائی میرے کو معلوم ہی نہیں ہے پتا، پھر میرے پہ روزے فرض نہیں ہے. کیا برابر فرض ہے. روزہ ہم پر فرض ہو گیا، رہنا ہے جیسا بھی رہنا ہے، لیکن نیت کر لینا میں میرا پتہ لگاؤں گا، میں میرا پتہ لگاؤں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ روزوں کو پچھلی امتوں میں بھی فرض کیا تھا. کیوں کرا تھا؟ کیوں کرا تھا؟ کیونکہ یعنی مقصد حیات پورا ہونا. جیسا ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا نا، پچھلی امتوں میں بھی فرض کیا تھا بولے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ پچھلی امتوں کو بھی معلوم کرنا تھا کہ مولا کہاں ہے، اپنا خود کا پتہ معلوم تھا. کیوں؟ اللہ کا منشا حق وہی ہے اللہ کا کہ وہ جانا جائے، وہ پہچانا جائے. تو اس نے مخلوق کو پیدا کرا، تو ہر مخلوق میں، ہر امت میں روزوں کو فرض کیا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس کا منشا پورا ہونے کے لیے، عبادت پوری. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے مراد صرف امت محمدیہ نہیں ہے. جب سے اللہ تعالیٰ کائنات بنایا، آدم علیہ السلام کو جب سے پیدا کرا، جب سے لے کے قیامت تک کے تمام تمام انسانیت کو پیدا کرنے کا اللہ کے پاس منشا کیا ہے؟ تاکہ وہ نہیں عبادت کرے اس کی. تمام انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ کے پاس کیا مقصد ہے؟ کہ وہ تمام کے تمام انسان اللہ کی عبادت کرے، صرف امت محمدیہ نہیں. اس لیے روزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ہم پر بھی فرض کیا. ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی نا، تمام کو روزوں پر، یعنی تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ روزوں کو فرض کیا. کیوں؟ تاکہ وہ متقی بن جائے. تقویٰ جب تک، متقی جب تک نہیں بنے گا انسان، موحد نہیں بن سکتا، توحید حاصل نہیں ہوتی اس کو. اور منشا حق اللہ کا اور مقصد ہے ہمارا وہی ہے توحید. اللہ کو توحید مطلوب ہے، اللہ کو توحید مطلوب ہے. تو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اب یہ آیت دیکھ لو، سوائے کامل ولی کے اللہ کے یہ آیت نہیں سمجھا سکتے کوئی بھی. ایمان بولتے کس کو؟ اور ہمارا پتہ کیا ہے؟ روزہ تو ہم پر فرض ہے، ہمارے جسموں پر نہیں. ادھورا روزہ ہے یہ. اور حدیث میں تصدیق بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی میں بتایا کہ لوگ روزہ رہتے ہیں، بعض لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے سوا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف 1/3 حصہ رہتے ہیں. 1/3 حصہ خلق کا روزہ اور روح کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں. جسم قلب اور روح روزہ رہتے نہیں، ہم کو رکھانا پڑتا روزہ. اس کو ہماری توجہ ادھر رکھنا پڑتا. ہم پر روزہ کو فرض کیا تو اللہ تعالیٰ یہ سامان دیا، ہم جسم قلب اور روح دیا، تو ان کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا. وہ روزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر روزہ کو فرض کیا، جسم کو حکم نہیں دیا، قلب کو حکم نہیں دیا، روح کو حکم نہیں دیا، ہم کو ذمہ داری دیا یہ تینوں کو روزے میں رکھ. اب تینوں کو روزے میں رکھنا اپن کیا کریں؟ شہری بن کے دبائے کھا لے کے جسم کی طاقت لے رہے ہیں، لے لے گا شام تک بھوکے رہ رہے ہیں. لیکن خلق کا روزہ کہاں ہے؟ خلق کو چھوڑ دیے. اور ایمان کا تعلق خلق سے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا، اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تاکہ تم سے پہلی امتوں پر، یعنی اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسا پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی ایک جسم کا تقویٰ ہوتا ہے، خلق کا تقویٰ ہوتا ہے، روح کا تقویٰ ہوتا ہے. تو ہم کہاں ہیں؟ دیکھو ہم اب اپنے آپ کو غور و فکر کرو. تقویٰ حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ دے کر ہم کو آسانی دیا، ارے بنو اب تو متقی بنو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟
خالی بھوکو پیاسے سے اور کچھ ہم کو حاصل ہی نہ ہو رہا، نہیں حاصل ہو رہا ہم کو اس کے علاوہ کچھ بھی۔ تو جسم کا تقویٰ کیا ہے، قلب کا تقویٰ کیا ہے، اور روح کا تقویٰ کیا ہے؟ یہ تینوں کو متقی بنانا ہے تو تینوں کو روزے میں رکھنا پڑتا نہیں۔ اگر دیکھو ایمان سے پہلے متقی بن سکتا کوئی بھی، دل میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے، تو متقی بن سکتا ہو نہیں بن سکتا۔ پہلے ایمان ہے بعد میں تقویٰ ہے، نہیں پہلے ایمان ہے بعد میں تقویٰ ہے۔ اب اسلام تو ایمان سے پہلے ہے، لیکن ہم آٹومیٹک اسلام مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے نا بھائی۔ اب ہم کو مسلمان بننا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ماں باپ کے صدقے میں ہم مسلمان پیدا ہو گئے، نہیں اب ہم کو ایمان تو لانا ہے ہمارے کو۔ یہاں پر بیٹھ کے اپنے ایمان اپنا مضبوط کریں، کیا ہے یہ تجدید ایمان کی محفل ہے، یہ تجدید ایمان نہیں، ہر مسلمان کے قلب میں چنگاری رہتی ایمان کی، لیکن وہ کیا ہوتا اس کی آگے تجدید نہیں کرتے رہے تو آہستہ آہستہ چنگاری بجھ جاتی۔ وہ اس وجہ سے چنگاری پر پھونک مارتے رہنا ہے، ہفتے میں ایک بار جمع ہو گیا ذکر کی محفل کر کے اپنے تجدید ایمان کرتے رہنا ہم کو، نہیں مثال کی طور پر انگار جو رہتی نا، اگر انگار پر ہم اگر پھونک نہیں ماریں گے تو کیا ہوتا ہو، آہستہ 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 راگ بن کے کیا ہوتی، بجھ جاتی۔ وہی اگر انگار کو اگر پھونک مارتے رہے تو وہ انگار کو پھونک مارتے رہے تو خود بھی جلدی اور اس کے اطراف جتنے بھی لوگ ہیں نا پوروں کو جلائے گی انہیں۔ اس کے بعد 4-5 کوئلے رکھو، وہ جلے ہوئے کوئلے کے بعد 4-5 کوئلے اور رکھو بغیر جلے ہوئے، وہ کوئلوں کو بھی جلائے گی انہیں، اب اگر اس پر پھونک مارتے رہے تو ایمان والا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا تو اس کی صحبت میں جو بھی آتا انہیں بھی ایمان والا بن جاتا، نہیں ہفتے میں ایک بار پھونک ہونے چھوڑنا ہے ہمارے ایمان کی، یہ پھونکنا ہے اپنا، وہ پھونکنا نہیں ہے۔ بعد میں پھونکتے تو ارے پھونک دیا بھائی ہے نا، وہ بڑھ کے پھونک دیا پھونکنا، وہ پھونکنا نہیں ہے، ایسی پھونک مارنا کہ ایمان والا بن جانا۔ وہ پھونک مارنے کی محفل بنائے تو لوگ کیا کی پھونکا مارا ہے بیٹھ کے، وہ پڑھ کے پھونکتے تیری دکان چل جاتی، وہ پڑھ کے پھونکتے تیرا گھر میں پریشانی دور ہو جاتی، وہ پڑھ کے پھونکتے تیری بچی کی شادی ہو جاتی، وہ پڑھ کے پھونکتے تیرے بیماری چل جاتی، نہیں وہ پھونک نہیں ہے، وہ ایمان کی پھونک ہے۔ وہ اس کا ایمان اگر تازہ ہو گیا پھونک سے تو وہ مولا سے رجوع ہو جاتا، اس کی ہر پریشانیاں دور ہو جاتی، ہر پریشانی۔ یہ محفل میں آنے کے بعد یہ محفل کا مقصد اگر پورا کر دیے اگر کوئی تو اس کا ہر مقصد، ہر اس کی کیا ہے، کیا بولتے اس کو، اس کی ہر مراد پوری ہوتی۔ خواجہ غریب النواز کے در پہ کیا تو میری پوری مرادیں پوری ہو جاتی، کیسا ایمان ہے اپنا، کیوں مرادیں پوری ہوتی وہاں پہ، کیوں وہاں پہ ایمان کی دولت ملتی، ایمان کی دولت ملتی وہاں پہ، وہ ایمان کی دولت لینے نہیں جا رہے، سب دنیا لینے کے جا رہے، سب دنیا لینے جا رہے، ان کی زندگی میں پورے ان کو ایمان والے بنائے۔ تو پردہ فرمانے کے بعد میں دنیا سے لگاتے نہیں لگاتے، دین سے دنیا سے دوڑاتے، دین سے لگاتے، ایمان پہ پھونک مارتے۔ جب ایمان تازہ ہو جاتا انسان پریشان کب ہوتا، اللہ سے جس وقت غافل ہوتا نا اس وقت پریشان ہوتا انسان، نہیں کیا ہے آیت ہے نا قرآن کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، خبردار تم اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو دلوں کا سکون میرے ذکر میں بول اللہ تعالیٰ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ ہم سکون دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن کوئی اللہ کی یاد میں لگا رہے نہیں، سب اپنی یاد میں لگا رہے ہیں، بار بار جالی پیر کی بات آ رہی ہے اپنے پاس، نہیں یہ ذکر میں لگا تو پریشانیاں دور ہوتے، یہ ذکر میں لگا تو مراداں پوری ہوتے، ہر مراد پوری ہوتی اللہ کے ذکر سے۔ انسان پریشان کیوں ہوتا، اللہ تعالیٰ کیا فرما، میرے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، تو سکون غارت کیوں ہو رہا ہمارا، نہیں اب جس کے پاس جا رہے سکون حاصل کرنے نہیں بولا کبھی تم اللہ کا ذکر کرو بول کے، نہیں بولتا ہوں نہیں، خالی یہ پڑھ لو قرآن کے، ارے کیا قرآن ہی بولے نا، میں بولتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھو بولے اتنے مرتبہ، سورہ اخلاص پڑھو بولے، سورہ ورنہ ہے سورہ اخلاص پڑھو بولے، اور سورہ کوثر پڑھو بولے، فلاں سورہ پڑھو، اس کے بعد میں تمہارا کام ہو جاتا ہے، بولتا انشاءاللہ اللہ پورا کریں گا بول کے بولتا۔ یہ نہیں بولتا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، نہیں بولتا تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تھے اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نہیں بولتا کیوں، اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو زندگی بھر اس کو کیا ملتا، زندگی بھر اس کو کیا بولتے اس کو، اللہ کی یاد مل گئی تو نہیں پریشان ہوتے، نہیں پھر دکان چلتی نہیں، سب پتا تھا لیکن ایک پوائنٹ نہیں پتا تھا، کیوں اس کو دکان چلانا ہے وہاں پہ،
زندگی میں کبھی بھی پریشان ہو تم اللہ کو یاد کرو، پورے پریشان ہیں دور ہو جائیں گے کہ بھجا دیے، اس کے قلب میں بات اتر گئی تو آتا ادھر ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں بولتا انہیں؟ کیونکہ انہیں خود اللہ کی یاد میں نہیں ہے، انہیں خود پیسہ کمانے کو پڑا ہے، یہاں پہ پڑ گئے پھونکتے ہی، پیسے نہیں لیتے بولتا بھائی پھونکا سالا خوش ہے کہ کچھ تو دیتا نا، ہوتا ہے ایسے دکانہ۔ تو بتا یہ مقصد کیا ہے؟ تو پھونک پہ بات ہے یہ کہ اصل کیا ایمان پہ، ہماری ایمان کی چنگاری جو ہمارے اندر جل رہی نا اس کے اوپر پھونک مارتے رہنا ہمارا، تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا، ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی، اور جو ہمارے ساتھ رہیں گا اس کا بھی ایمان تازہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بات کیا آ رہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ اب ہم کہاں ہیں دیکھ لو، ہم کہاں ہیں؟ ہماری طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہے، تو ہم صرف کیا کریں؟ جسم کا روزہ رکھ رہے ہیں، قلب کا روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، اور روح کا روزہ بھی چھوڑ دے رہے ہیں۔ 3 قسم کے روزے، یہ تینوں کو متقی بنائیں گے، تینوں کو روزے میں رکھیں گے، تینوں کا روزہ رہیں گے، تو ہم جب متقی ہوتے ہم متقی ہوتے نہیں، ہم متقی، روزے کا حکم ہم پہ، ہم سے، ہمارے جسم سے نہیں ہے۔ یہ بار بار بولنے کا مقصد کیا ہے؟ بولتے ہم آج جو روزہ رہ رہے ہیں صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رہ رہے ہیں، حقیقت میں روزے کا مقصد بھوکے پیاس رکھے تو متقی کیسے بنتے بھائی؟ ہوتے بھوکے پیاسے تو متقی ہوتے نہیں ہوتے؟ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے پاس راشن پانی ختم ہو گیا کیا؟ ایک منع اللہ تعالیٰ راشن پانی روکا تو اللہ کے پاس اسٹاک میں مطلب اسٹاک بڑھ جاتا ہوگا، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں متقی کیوں روک رہے ہیں؟ جسم کو کیوں روک رہے ہیں؟ حلال چیزوں سے روک رہے ہیں، وہ بھی حرام سے بھی نہیں، حرام سے تو رکنا ہی رکنا ہے، حلال سے بھی روک جا رہے ہیں، حلال سے بھی رک جا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب نکلتے ہیں تو حلال چیزوں سے بھی رکنا پڑتا، وہ بتا رہا روزہ۔ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے تو حلال چیزوں سے بھی رکنا پڑتا، نہیں رکنا پڑتا تو مولا تک پہنچ سکتے۔ حلال چیزوں سے کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے ملنا، کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے ملاقات کرنا، تو یہ راہ میں منزل تک پہنچ سکتے۔ روزہ بھی وہی سکھا رہا ہمارے کو، کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے ملاقات کرنا۔ دیکھو یہ مہینے میں کھانا کم کھاتے ہم، سوتے کم، اور لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی زیادہ۔ دیکھو سحری میں اٹھتے ہم، سحری کر لیتے، نماز پڑھ لیتے، سو جاتے، پھر اٹھتے اپنا کام کاج کر لیتے، ایکسٹرا نہیں بیٹھتے ہم کہیں بھی نہیں بیٹھتے، پھر اس کے بعد روزہ کھولتے، دن میں روزے کی حالت میں رہتے، اس کے بعد پھر افطار کرتے، کھانا کھا کے ذرا تھوڑا کمر سیدھی کریں گے بولتے موزہ صاحب بتا دے دیتے، اس کے بعد پھر نماز تراویح آج تک 11 بج جاتے، تھک جاتے، روزے کی تھکاوٹ رہتی، سو جاتے۔ رمضان میں شادی بیاہ بھی نہیں رکھتے ہم، دعوتاں بھی نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ مصروف ہے ہم، متقی بننا ہے ہمارے کو، اللہ تعالیٰ مقصد دیا روزے کا تم متقی بنو بول کے، تو ہر چیز میں کم کھاتے، کم سوتے، کم لوگوں سے ملاقات کرتے ہم۔ لیکن یہ حیدرآباد کا ماحول الگ ہو گیا ہمارا، حیدرآباد میں یہ کم کھانے کی جگہ رمضان میں اپن ڈبل کھاتے ہے، نہیں ہے؟ رمضان میں اپن روزانہ 3 ٹائم کھاتے، رمضان میں اپن 4 ٹائم کھاتے، یہ اپنا ماحول بنا لیا یہاں پہ۔ راتوں میں دیکھو، راتوں میں کھا لیتے پھرنا ہے، نہیں ہے؟ دن بھر جو بھوکے رہتے ہیں رات میں اس کا ڈبل کسر پورا کر لیتے اپن، خالی وقت میں سے زیادہ کھاتے رمضان میں اپن، حیدرآباد کے لوگ نہیں کھاتے، نہ کھاتے۔ افطار بھی ایک کھانے کے حساب میں رہتا ہے، لیکن اپن کیا کرتے ہیں؟ اپن افطار کے بعد پھر کھانا بھی کھاتے ہیں اپن، سحری میں 1 بار کھانا کھا لیے، افطار کرے 2 بار کھانا ہو گیا، پھر افطار کے بعد کھانا کھاتے 3 بار ہو گیا، پھر جب تراویح پڑھتے تو بھوک ہوتی، تھوڑی بھوک محسوس ہوتی، 20 رکعت تراویح پڑھنے کے اندر بھوک لگتی، پھر آگے تھوڑا پھر کھاتے، تو 4 بار کھانا کھانے بن۔ تراویح پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تراویح پڑھا کے ہمارے ہاضمہ دیکھو تراویح کا کیسا رہتا، اس کے بعد سو جاؤ، دیکھو ہماری کیفیت کی جلدی بھائی 4 گھنٹے سو بس ہوتی نہیں، پھر سحری میں اٹھو نہیں، ایک الگ ہی کیفیت رہتی ہے ہماری۔ کیوں؟ متقی بننا ہے، تو یہ متقی میں دیکھو اللہ تعالیٰ جسم کو ہمارے کیسا ٹرین کر رہا، دیکھو تو یہ جسم ہم کو دکھ رہا بول کے ہم کیا کریں؟ جسم کا پورا روزہ ہے نہیں، ہمارا ہاضمہ بھی اچھا رہتا رمضان میں نہیں، اور ہماری چکی کو بھی جو آرام ملتا، ذرا جو سال بھر ہم کھاتے رہتے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ یہ پرورش کرا، یہ ربوبیت کا کمال ہے، یہ اللہ پرورش کرا ہمارے جسم کی، ایک مہینہ جو روزے دے کے رکھ رہا، یہ جسم کیا سے یہ رحمت ہے، یہ روزہ، اور خط کیا سے بھی ہے اور روح کیا سے بھی ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم خط کیا سے کیا ہے، روح کیا سے کیا ہے۔ خط کیا سے روزہ کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، کہاں پر ڈالتا ہے وسوسہ؟ قلب میں ڈالتا،
شیطان قلب میں وسوسہ ڈالتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرا اللہ تعالیٰ؟ اب انسان کو یعنی مسلمان کو متقی بنانا ہے، ایمان والے کو متقی بنانا ہے، تو یہ وسوسوں سے بھی دور کر دیا، لے کر کے شیطان کو کیا کرا؟ پابند سلاسل کر دیا، نہیں قید کر دیا شیطان کو. اب وسوسہ ڈالنے والا بھی نہیں ہے اپنے پاس، نہیں وسوسہ ڈالنے والا بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اب بچی کیا ہے؟ روح. بچی روح. اب روح کی کیسا پرورش کر رہا دیکھو اللہ تعالیٰ. روح کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. روح کا کام ہے دیکھنا، توجہ رکھنا. نہیں توجہ رکھنا، روح کا کام کیا ہے؟ توجہ رکھنا. جب تک ہم روزے میں کیسی توجہ رہتی ہے ہماری؟ یہ ہماری کیفیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے روزے کی حالت میں، لیکن یہ کیفیت ہو جاتی ہے ہماری کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا. اسلام کا تعلق جسم آدھا جوارے سے ہے نا، ہمارے فرما بردار ہو گئے، اللہ کے فرما بردار ہو گئے، روزہ رکھ لیے. جسم کا روزہ ہو گیا، فرما برداری، اس کا تعلق فرما برداری سے، اسلام سے جسم کا تعلق. اور ایمان کا تعلق اپنے قلب سے. اور ایمان قلب میں رہتا، ایمان قلب میں رہتا. اور قلب میں جو ایمان رہتا نا، وہ ایمان نکالنے والا شیطان ہے. قلب میں سے ایمان نکالنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ قید کر دیا رمضان میں. نہیں اب روح سے ہم کو متقی بننا ہے. ابھی دیکھو جسم سے تو ہم متقی بن رہے سب لوگ، جسم کو تو ہم یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں پاک صاف رکھ رہے ہیں، لیکن قلب کا ہم کو پتہ نہیں ہے. لیکن قلب کی گندگی کیا، جو گندا کرنے والا قلب ہے، جو کیا ہے، وہ شیطان ہے. شیطان یہاں پہ وسوسہ دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ قید کر دیا. ایک میں نے کہا تھا قید کر دیا شیطان کو اللہ تعالیٰ. اس کے بعد بچی روح. روح کی کیفیت کیا رہتی ہے ہماری؟ نہیں اسلام کا کام ہے کرنا، جان یعنی ماننا. جسم کا یعنی اسلام کا تعلق جسم اعضاء جوارے سے، ایمان کا تعلق قلب سے. نہیں تو جسم کو تو ہم کنٹرول میں کر لیے اپنے، لیکن قلب کو ہم کنٹرول میں نہیں کر سکتے. معلوم اللہ تعالیٰ کو انسان نہیں کر سکتا قلب کو کنٹرول میں جب تک کہ شیطان اس کے ساتھ رہا. تو شیطان کو لے کے کیا کرا؟ قید میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ رمضان میں. تب دل بھی ہمارا پاک ہوگا، دل میں کوئی وسوسہ ڈالنے والا نہیں ہمارے. نہیں تو دل میں خیالات بھی نہیں آتے ہمارے رمضان میں. ارے میں روزے سے ہوں، کدھر پورا توجہ دل کی طرف رہتی ہے ہماری. اب بچا کیا ہے؟ روح. نہیں اسلام کا تعلق جسم اعضاء جوارے سے، ایمان کا تعلق قلب سے، احسان کا تعلق ہماری روح سے. اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو ہم اللہ کو تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے ابھی ہم، لیکن یہ تو ہماری کیفیت رہتی نا روزے کی حالت میں، اللہ ہم کو دیکھ رہا. پر کیا ہے کیفیت؟ روزے میں رہتی نا کیفیت، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا. نہیں ہے. جب روح کیا ہوئی ہماری؟ متقی ہوئی، روح پاک ہو گئی. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کمال نہیں ہے روزے میں. یہ اللہ اپنے فضل سے ہم کو تقوی ہے، میں متقی بنا رہا. یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم کو متقی بنا رہا. کیوں؟ ادھر شیطان کو پابند سلاسل کر دیا. نہیں پھر روزے میں کیا کرا؟ روزے میں ہمارا احساس کیا رکھا اللہ تعالیٰ؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا، اللہ ہم کو دیکھ رہا. یہ اللہ کی طرف سے. اب یہ کیفیت جو ہے ہماری رمضان کے بعد بھی رہنا، رمضان کے بعد پھر رمضان تک رہنا، یہ کیفیت ہماری نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ رمضان کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس. رمضان سے کیا فائدہ اٹھانا ہم انہیں معلوم نہیں. رمضان کی قدر کرنے نہیں آ رہا ہمارا اصل، جیسا قدر کرنے کا حق ہے. نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ اگر تم کو رمضان کی اگر قدر معلوم ہوتی تو تم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ سال پورا رمضان رہنا بلکہ. رمضان کی اگر اہمیت معلوم ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے، اگر رمضان کی اہمیت اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ سال پورا رمضان رہے. ان کو قدر تھی، اس کی معلوم تھی. کیا قدر تھی؟ ان کا مقصد حیات کیا تھا؟ توحید، اللہ کو پانا ان کا مقصد حیات تھا. لیکن شیطان، نفس اور دنیا جو ہے نا ہمارے دشمن بنے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ شیطان کو پابند سلاسل کر دیا. ایک دشمن تو بند ہو جانا بھائی. ان کو معلوم تھا کہ رمضان میں شیطان پابند سلاسل ہو جاتا ہے. اگر سال بھر اگر اللہ تعالیٰ رمضان کو پابند یعنی سال بھر اللہ تعالیٰ شیطان کو پابند سلاسل کر دیا تو نہیں کتنا آسان ہوتا ہمارے سے مولا کو پانا، بہت آسان ہو جاتا تھا. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں نا مقصد یاد اللہ کا کیا ہے. کیوں؟ یعنی مقصد کیا ہے اللہ کا رمضان کی طرف. ہم اس کی قدر کرنے والے نہیں ہیں، قدر نہیں کر رہے، ہم رمضان کی طرح کرنا چاہ رہے ہیں.
صرف آئے عادتاً جیسے نماز پڑھے نا ہم ویسے عادتاً روزہ رکھ کے نکل جا رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہم کو یعنی اس کا فائدہ ہم کو نہیں مل رہا، ہم کو احساس بھی نہیں اس کا رمضان سے ہم کیا پائے، نہیں رمضان سے ہم کو کیا ملا احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے ہم کو، کیونکہ ہم کو احساس شیطان کے پابند ہے سلاسل ہونے کا ہے ہی نہیں ہمارے اندر، کیونکہ ہم دن بھر سال بھر شیطان سے جہاد نہیں کر رہے نا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے شیطان کہاں رہتا کدھر رہتا، شیطان خیر میں کیسا وار کرتا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم ہوا تو رمضان کی ہم پورا مقصد پورا کرتے تھے، لیکن ہم کیا ہے رمضان پورا اعمال میں لگے ہوئے اس کا مقصد پورا کر رہی ہیں ہم، یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے جو اللہ والے ہم کو بتائے یہ رمضان میں کیسا کیسا اس کے کیا بولتے اس کے فیوز اور برکات سے مالا مال کیسا ہونا ہم کو بتائے اللہ والے، وہ حساب سے ہم کو فیوز اور اس کی برکات سے مالا مال اور رمضان کی قدر کرنے والے بننا، رمضان کی قدر کرنے والے بننا۔ ایک آخری حدیث ہے بول کے اپنی بات ختم کر دوں، ہم 12 ہر سال سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھے آپ تو کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا آپ تو کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا آپ نے تو کہا آمین۔ صحابہ کرام جب خطبہ ختم ہوا یہاں پر آداب بتا رہے تھے، وہ دوران خطبہ سوال نہیں کرنا، خطبے کے بعد سوال کرنا، اکثر لوگ بیان چلتے وقت میں بیچ میں اٹھ کے سوال کرتے، بے ادبی ہے وہ، چاہے کوئی بھی ہو، جب بیان ہوتا جب خطبہ چلتا اس وقت سوال کرنے کا حکم نہیں ہے، خطبے کے بعد سوال کرنے کا، یعنی بیان کے بعد سوال کرنا ہے جو بھی سوال کرنا ہے، تو یہاں پر آداب بتا رہے ہیں صحابہ کرام۔ تو جب خطبہ ختم ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے گئے یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کے اندر ایک نئی سنت دیکھی، کیا جب پہلے سیڑھی پہ قدم رکھے تو کہا آمین، جب دوسری پہ قدم رکھا دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، یہ کیا سنت ہے یہ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمائے کہ خاک آلود ہو ناک اس کی، خاک آلود ہو ناک اس کی جس کے یعنی جو رمضان کو پایا، جو رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہ کی۔ بددعا کس کی ہے؟ جبریل علیہ السلام کی بددعا ہے، یعنی تباہ برباد ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو ناک اس سے مراد تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہ کی۔ پھر جب میں دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبریل علیہ السلام آئے اور فرمائے خاک آلود و ناک اس کی نہیں جو اپنی زندگی میں ماں باپ کو پایا بڑھاپے کی حالت میں اور وہ راضی نہ کر سکا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آئے جبریل علیہ السلام آ کے فرمائے کہ خاک آلود و ناک اس کی جس کے سامنے میرا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے درود نہ پڑھا، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہاں پر کیا فرمائے جو رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہ کرا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کتنی بڑی بددعا ہے جبریل علیہ السلام کی، جو بددعا جبریل علیہ السلام دیے اور اس پر آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے آمین کہے، نہیں جو بددعا جبریل علیہ السلام کرے اور آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پہ، تو وہ اس کا کیا حشر ہوگا اگر رمضان کی ہم قدر نہیں کرے تو کیا ہوں گی پھر قدر؟ ایسی بولی ایسی کیا ہے رمضان جو جبریل علیہ السلام بددعا دے رہے آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین، نہیں کیسا کرنا رمضان کی قدر؟ تو ایسی رمضان کی قدر ہم ایسے رمضان کے ناقدرے ہو گئے ہم کہ رمضان کو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے کاموں میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں، کام چھوڑ دینا رمضان میں۔ رمضان کی قدر کس سے کرتے ہم؟ نوافل نماز سے نہیں ہے رمضان کی قدر، نمازوں سے نہیں ہے رمضان کی قدر۔ رمضان کی قدر 4 چیزوں سے ہے، پہلا روزہ ہے، دوسرا سحری ہے، تیسرا افطار ہے، چوتھا تراویح ہے۔ اس سے قدر کرنا ہے رمضان کی۔ نماز تو خالی وقت بھی پڑھنا ہے، رمضان میں بھی پڑھنا ہے، ہاں نوافل پڑھے ثواب زیادہ ہے، ایک فرض کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہے، ایک رکعت نماز پڑھیں گے تو 70 نمازوں کے برابر کا ثواب ہے، اگر نفل پڑھیں گے ایک تو فرض نماز کا ثواب ہے، وہ اپنی جگہ کے برابر ہے، لیکن نماز تو خالی وقت بھی پڑھنا ہے، رمضان میں بھی پڑھنا ہی چاہیے، نہیں۔ اور کیا ہے؟ یہ روزے سے ہے، افطار سے ہے، سحری سے،
اور تراویح سے۔ اس میں بھی 3 چیزیں جو ہے نا وہ سال کے 12 مہینے کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ایسی ہے نا جو سنت موقعہ ہے وہ صرف رمضان میں کر سکتے ہیں، وہ ہے تراویح۔ سنت موقعہ ہے یہ تراویح کو لے کے جو ایڈجسٹمنٹ چلتے نا ہمارے، 1 شبی شبینہ، 2 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ نہیں۔ کیوں؟ میرا کاروبار ہے، میں پہلا دہا پڑھ لیتا ہوں، 2 بھائی کاروبار کر رہے ہیں تو ایک بھائی پہلا دہا پڑھ لیتا، دوسرا دہا ایک بھائی پڑھتا، پھر انہیں دکان پہ بیٹھتا، تیسرا دہا نہیں۔ وہ مجبوری اپنی جگہ، بد دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ دیکھو آج ہم ہیں تراویح چاند دیکھ کے شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کے ختم کرنا ہے، چاہے قرآن مجید پڑھو یا پھر الگ طرح سے پڑھو، پڑھنا تو ہے۔ تراویح سنت موقعہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے علاوہ شبی نے پڑھیں، اس کا ثواب اپنی جگہ ٹھیک ہے، پڑھ لے سکتے، اس کی اجازت ہے نہیں۔ لیکن میں 6 دن پڑھ لیا میری تراویح ختم بول دو، میں چلو میں تراویح جائیں گے، وہ تو نہیں میری ہو گئی تراویح تو عید کر لیے، پھر 11ویں رمضان کو اکثر لوگ بولتے ہیں میری تراویح ہو گئی، بولتے ارے بھائی میں ایک دہا پڑھ لیا بھائی، دوسرا دہا نہیں پڑھ سکا، یہ بولتے بات جمتی نہیں۔ ارے میرا ہو گئی بھائی تراویح، بولتے بول دو گا تراویح نہیں ہوتی۔ تراویح تو پورے 29 دن ہو یا 30 دن ہو پڑھنے سے تراویح سنت موقعہ ہے، وہ اگر نہیں پڑھیں گے، ایک دن بھی چھوڑیں گے تو رمضان کے ناقدرے ہو جائیں گے، جہنم میں جلیں گے۔ ایک دن بھی اگر تراویح چھوڑیں گے تو کسی وجہ سے اگر جماعت نہیں بھی ملی تو گھر میں پڑھ لینا علیحدہ، ہوتا نہیں۔ پوری قرآن مجید بھی ختم کرنا ضروری نہیں ہے قرآن تراویح میں، لیکن تراویح پڑھنا ضروری ہے، 20 رکعت پورے پڑھنا ہے، تراویح نہیں چھوڑ سکتے سنت ہے۔ اور یہ تراویح ایسی عبادت ہے جو غیر رمضانی ہے، سال میں رمضان کا یعنی کیا ہے وہ شوال کا چاند دکھا، تراویح ختم، پھر سالی دیکھنا، پھر تراویح پڑھنا تو پھر سالی جانا۔ روزہ رہ سکتے، نفل روزہ رہ سکتے، سحری افطار سب کر سکتے ہیں۔ نفل روزے کا 2 آئٹم یہ 2 کام ہو جاتے ہیں ہمارے۔ روزہ ہے بھیا فرض روزہ ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نفل روزہ رہ سکتے، سحری کر سکتے، افطار کر سکتے، برس کے 12 میں نہیں کر سکتے، ہے چانس ہے۔ لیکن تراویح کب پڑھیں گے؟ تراویح تو رمضان میں تھی، رمضان کی قدر تراویح سے ہے۔ روزہ، سحری، افطار اور تراویح، یہ چاروں چیزیں ہونا ہمارے پاس۔ ہم کیا کریں؟ تراویح کو بازو 10 دن پڑھ لیے ختم، 20 دن پڑھ لیے ختم، نہیں، پورے چاند دیکھ کے شروع کرنا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھ کے تراویح شروع ہوئی تو شوال کا چاند دیکھ کے تراویح ختم کرنا ہے۔ تراویح وہ ہے، اگر نہیں تو بھی ناقدر ہو جائیں گے ہم۔ رمضان کی قدر کرنے نہیں، رمضان کے کیا ہے ناقدروں میں ہمارا نام آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے اس کے اوپر۔ تو کوشش کرنا چاہیے ہم کو کہ کاروبار تجارت اپنی جگہ ہے، لیکن تراویح پابندی سے پڑھنا ہے۔ روزہ تو رہتے سب لوگ، پورے تاجر روزہ رہتے، جتنے بھی تاجر ہیں رمضان کے ہو یا رمضان کے علاوہ بھی جتنے بھی تاجر تجارت کرتے لوگ، روزہ سحری افطار سب کرتے رہتے، تراویح میں آ کے ایڈجسٹمنٹ کرتے لوگ۔ یہاں پہ تراویح کو معافی نہیں ہے، سنت موقعہ ہے، اس کا ترک کرنے والا نہیں گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، نہیں گناہ کبیرہ ہے، تراویح کا ترک کرنا نہیں کر سکتے۔ کوشش کرنا کہ پورے دن تراویح پڑھنے کی، شبی نہیں پڑھ رہے وہ الگ بات ہے، 6 دن 10 دن، مگر اس کے علاوہ یہ اصل تراویح ہے ہماری انشاءاللہ تراویح پڑھی تو رمضان کی قدر کرنے والے ہیں نا۔ تو بات یہ تو خیر یہ بات تو ہم کو علماء کرام کے بعد مل جاتی ہے، خانقاہ میں بھی بات آگے تو بولا نہیں، مگر حقیقت میں رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جانا، ہم متقی بن جانا۔ اور یہ متقی بننے کے لیے ہم کو کیا دیا اللہ تعالیٰ؟ رمضان دیے۔ قرآن کی تفسیر ہے یہ، نہیں قرآن کی تفسیر ہے یہ کہ ہم کو متقی بننا ہے۔ مقصد ہے روزے کا مقصد ایک ہی ہے تو ہم متقی بنے کا، لیکن ہم یہ سال بھر بیٹھ کی کوشش کر رہے ہیں اس کی۔ ہم یہ سال بھر کی کوشش میں ایک دشمن ایسا ہے بہت پریشان کرتا ہمارا، وہ شیطان بہت پریشان کرتا، ایمان نکالتا رہتا۔ شیطان کا کام ایمان نکالنا ہے۔ کیسا؟ اللہ مالک ہے، بولے ارے کیسا بھائی؟ رمضان میں کیسا ایسا ختم ہو جاتا سب۔ رمضان کی برکت دیکھنا ہے تو دیکھ لو، رمضان میں ہم کام کم کرتے، کام ہر کوئی کم کرتا، آفیسز میں بھی جیسے طرح باہر کم ڈالتے، نہیں ہم خود اپنا کام کم کرتے، نہیں ایڈجسٹ کرتے، کام کم کرتے، لیکن برکت کیسی تھی رمضان میں؟ وہ برکت کا شہر ہی وہ رمضان کی برکت، کاروبار کرتے بھائی رمضان میں بہت کم، کاروبار کرنے والے بہت کم کرتے، وہ الگ بات ہے جو لوگ رمضان کا ابھی الٹا رمضان سے زیادہ نہیں، خالی دنوں سے زیادہ رمضان میں مصروف ہوتے ہیں کاروبار کر کے۔ نہیں رمضان کمانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کمانے کا مہینہ ہے، لیکن مالا وہ کمانا ہے۔
رمضان مولا کو کمانے کا مہینہ ہے، دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے. دنیا 11 مہینے کما لو لیکن رمضان میں دنیا کم کرنا ہے. لیکن ہم دنیا اور بڑھانے کی کوشش، یہ مہینہ پھر کام ملتا ہے بھائی رمضان کا کاروبار پہنچا جاتا ہے، چلو بھائی ڈالیں وہاں دکان ڈالیں یہاں دکان ڈالیں گے. اس وجہ سے دیکھو رمضان میں میلے بڑھ جاتے. کیوں بڑھتے معلوم میلے؟ رمضان میں میلے بڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مجبوری، اگر رمضان سے پہلے اگر شاپنگ نہیں ہو سک رہی تو رمضان میں کر رہے وہ الگ بات ہے، لیکن اسٹاک نہیں آتا بولتے لوگ. میں رمضان سے پہلے بازار کو جاتا ہوں تو دکانیں خالی رہتے. ارے بھائی میرے کو رمضان سے پہلے شاپنگ کرنا ہے، کپڑے ہونا بولو نہیں بھائی رمضان میں اسٹاک آتا کرتے تو رمضان میں عبادت کریں گے نہیں کپڑے خریدے پڑیں گے. اب جا کے دیکھو دکان میں 2 دن پہلے رمضان تک بھی اسٹاک نہیں رہتا دکانوں میں، رمضان میں آتا. کیوں؟ لوگ رمضان میں نکلتے ہیں بھائی خریدنے کپڑے. ایسا ماحول مجھے آپ کو پتہ نہیں. شاپنگ رمضان سے پہلے ہونا، شاپنگ رمضان سے پہلے ہونا. کپڑے سل کے ٹیلر کے پاس گھر میں آ جانا رمضان سے پہلے تو کپڑے بھی اچھے سلے جاتے. لیکن ہم کیا کرتے، اسٹاک نہیں آتا بھائی 10 رمضان کے بعد نکلیں گے بازار کو بول کے جاتے. نہیں دیکھو نہیں بازار تو شیطان جیسا پابند سلاسل ہوا بازاروں میں رونق پڑ گئی. کیوں؟ نہیں نفس. شیطان جب پابند سلاسل ہو گیا ایمان تو مضبوط ہو گیا لیکن خواہشات نفس کھل گئے. خواہشات نفس میں اضافہ ہو گیا کیونکہ کیا ہے بولو شیطان پابند سلاسل ہو گیا نا، نفس پابند سلاسل نہیں ہوا. کیونکہ نفس کو تو روزہ رہنا ہے، اس کو پابند کر تو روزہ کون رہیں گے؟ روزہ نفس کو رہنا ہے، روزہ ہم پر فرض ہے نا. تو ہم کون ہیں؟ ہم نفس ہے. نفس حقیقت میں ہم ہیں. ہم حقیقت میں کیا ہے؟ ہم جسم قلب اور روح نہیں ہے. ہم حقیقت میں ہماری حقیقت کیا ہے؟ نفس. ہمارا ہم کیا ہے؟ نفس ہے. نہیں ہم نفس ہے. ہماری حقیقت کیا ہے؟ نفس کون ہے؟ اپن خود ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. نفس کون ہے؟ پھر اپن ہی ہے نا نفس. صرف نام ملا نفس بول تو اپن، لیکن نفس دکھتا دیکھے کبھی نفس کو؟ یہ نفس نہیں ڈاکٹر جو نفس پکڑ کے دیکھتا ہے یہ نفس ہے. نفس نہیں ہے یہ نفس ہے. نفس الگ نفس الگ. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. مرنے کے بعد میں عذاب تو بھی ہوتا ثواب تو بھی ہوتا. نہیں مرنے کے بعد عذاب تو بھی ہوتا ثواب تو بھی ہوتا. تو عذاب کس پہ ہو رہا ثواب کس پہ ہو رہا؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہی کیے. دیکھو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، خبر میں عذاب کس پہ ہو رہا؟ جسم پہ ہو رہا. دیکھو کھول کے خبر، جب خبر دفنائے تھے نا 2 دن کا کھول کے جو عذاب ہو رہا ہے دیکھو مردہ جیسا ہے ویسے لٹا رہا تھا. کیوں؟ وہ جسم ہونے نہیں ہے نا تو اس کو کوئی عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جسم اپن نہیں ہے، جسم پہ اوپر عذاب نہیں ہوتا، نہ خلق کے اوپر عذاب ہوتا نہ روح کے اوپر عذاب ہوتا. روح تڑپ رہی ہوں گی، روح کے بھی تڑپیں گی بھائی، وہ تو امانت تھی انہیں اپنی جگہ چلے گی جہاں صحیح تھی وہاں چلے گئی. قلب مچلتا کہاں مچلتا؟ قلب ہم کو دیا تھا انہیں اپنی جگہ چلے گا. نہیں جسم قبر میں چلے گا. پھر عذاب اور ثواب کس پہ ہو رہا؟ کافر جلا دیتا جسم کو، پھر اس کو عذاب کہاں سے ہوتا؟ پھر مچھی کھا جاتی، مگرمچھ کھا جاتے لوگوں کو، بم بلاسٹ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، چیتڑے کے اوپر کدھر ہی چلے جاتے، ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا. پھر جب عذاب کس پہ ہوتا؟ پھر جب جسم بھی نہیں ہے تو عذاب کس پہ ہو رہا؟ جو بلاسٹ میں جو مر جاتے، جو جل کے مر جاتے لوگ، جس کو مچھلی کھا جاتی، شیر کھا جاتا، جنگلوں میں مر جاتے، سڑ گل کے جسم مچ ختم ہو جاتا ہوتا نا جسم. پھر وہاں عذاب کس پہ ہو رہا؟ ہو رہا عذاب جسم پہ. جسم پہ عذاب نہیں ہوتا کیونکہ جسم اپن نہیں ہے نا. نہیں اب ہم کیا کریں گے؟ جسم کو روزے میں لگا رہے ہیں. یہ جسم کو روزے میں لگانے پر لگا کے میں روزہ ہوں پر ہے. میں کہاں ہوں؟ میں پوچھنا ہوں پہ یہ میرا ہے، یہ میں نہیں ہوں روزہ، میرا جسم روزہ ہے. ایسا بولے تو مان سکتے، ایمانداری کی بات ہے یہ. میں روزہ نہیں بولنا. نہیں کب بولنا بھائی روزے سے ہے کیا؟ وہ تو الحمدللہ بولے تو قلب روح رکھ کے بولنا میرا قلب روزہ ہے، میری روح روزہ ہے تو الحمدللہ. نہیں ہے تو نہیں ہے. نہیں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکنا ہے، جسم کو چکنا نہیں ہے. تو یہ جسم اپن نہیں ہے، قلب اپن نہیں ہے، روح اپن نہیں ہے. دیکھو دفنائے بعد میں عذاب کس پہ ہو رہا؟ ہوتا عذاب جسم پہ ہوتا؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. جسم امانت ہے اللہ کی، قلب امانت ہے اللہ کا، روح امانت ہے اللہ کی. یہ اللہ ہم کو دیا، یہ اللہ کی ملک ہے.
یہ امانت اس کے حوالے کرنا ہے ہمارا نہیں. امانت پر، امانت میں جو خیانت کرتا ہے تو سزا امانت کو نہ دیتے، جس کو امانت دیتے اس کو سزا دیتے اپن. کسی کو ہم امانت دیے، اگر انہیں امانت میں خیانت کرا تو سزا کس کو دیتے؟ امانت کو دیتے ہم، یا جس کو امانت دیا اس کو سزا دیتے؟ کس کو دیتے؟ میں اپنی گاڑی ہے، آپ اپنی گاڑی عمرے کو جا رہے ہیں باپ، آپ عمرے کو جا رہے ہیں یا پھر بامبے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، 8 دن 10 دن کا کہیں جا رہے ہیں، تو اپنے دوست کو دے کے جاتے بھائی یہ گاڑی آپ کے پاس رکھو، امانت سمجھ کے استعمال کرو، عائبت لے لیتا ہوں واپس، عائبت لے لیتا ہوں واپس بول کے ہم اس کو گاڑی دے کے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. گاڑی اس کو حوالے نہ کرے، گاڑی تم رکھ لو بھائی، آج سے تمہاری گاڑی نہیں بولے تو بھی پوچھ نہیں سکتے اپن اس کو، بولے تو بھی پوچھ نہیں سکتے بھائی تم میرے کو دے دیتے میں کچھ بھی کر لیتا ہوں، بولتا ہوں نہیں کیا بول کے ذرا بھائی گاڑی ہے گھر میں جگہ نہیں ہے، بچے خراب کرتے، یہ آپ رکھو، اس کو استعمال کرو، امانت سمجھ کے استعمال کرو، پھر میں آنے کے بعد میں جیسے ویسے دے دینا بول کے ہم چلے جاتے بے فکری سے. اب وہ آئے تو انہیں گاڑی کو پنکچر کر دیتا، ہینڈل ٹیڑھی کر دیتا، کیا کہیں کر کے سیٹ پھاڑ دیتا، لا کے ہمارے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب جب ہم گاڑی کو لیے، گاڑی کو سائڈ میں رکھتے ہیں، رکھے ہوتے اب لکڑی لاتے ہیں، لا کے گاڑی کو مارتے دھڑا دھڑ مارتے گاڑی کو، کیسا پھٹی تو سیٹ، کیسا ہینڈل تو ٹیڑھا ہوا، کیسا پمپ چوری بول کے ٹائر کو مارتے. گاڑی لے کے رکھ دیتے، رکھ کے اس سے بات کرتے کیا ہوا بھائی امانت سمجھ کے جاتا نا، کیا کرے اس کا بتاؤ. حساب لیتے نہیں لیتے اس سے لیتے نا حساب، جس کو گاڑی دیے، جس کو امانت دیے اس سے حساب لیتے. سزا اگر انہیں خراب کرا تو اس کو سزا دیتے، چاہے گالیاں دیتے، باتاں کرتے، پھر مارتے، جو بھی اس کو سزا دیتے نہیں دیتے، گاڑی کو دیتے نہیں دیتے. گاڑی اس کو میں امانت دیا تو گاڑی خراب کر کے دیا تو گاڑی تو لے لیے رکھ لیے، تو اس کو سزا دیتے نہیں، اس کو سزا دیتے. مخاطب بھی ایسی ہے، میں تم کو گاڑی دے کے کیا تھا نا بھائی، گاڑی کو دیتا میں تم کو گاڑی دے کے کیا تھا بول کے نہیں، اس کو دیکھتا میں تم کو گاڑی دے کے کیا تھا بھائی پوری خراب کر دی ہے بول کے بولتا. تو جب خبر میں جسم کو رکھیں گے اپنے کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتا میں تیرے کو جسم دیا تھا، میں تیرے کو جسم دیا تھا کیا کر کے لایا اس کو تو، میں تیرے کو خلق دیا تھا کیا کر کے لایا تو، میں تیرے کو روح دیا تھا کیا کر کے لایا تھا بول کے اس کو دھنکتے. وہ کوٹر گارڈ ہے، وہ دکھتا نہیں. وہ حضرت قبلہ وہ تیرا کوٹر گارڈ دکھایا تو پھر کوئی دفناتے نا خبر میں مردے کو، کوٹر گارڈ کو دیکھ لیا تو پولیس اسٹیشن میں تھا کوٹر کو معلوم تھا کوٹر گارڈ بول کے سیکشن کیا رہتا ہوں ایک جگہ رہتی، مجرم کو جیسے لے کے آپ ایسا مارتے اگر اپن دیکھے تو نہیں اس کو نہیں بہت خطرناک مارتے، اس کو کوٹر گارڈ بولتے. تو خبر کوٹر گارڈ ہے اپنا، وہ اپنے کو دکھاتے نہیں، اللہ تعالیٰ کتنا عذاب ہو رہا ہے اس کے اوپر دکھایا تو پھر اپن مردے کو دفناتے تھے اپن. تو وہاں پہ جانے کا اللہ پوچھتا ہے کیا کر کے لایا جسم کو. یہ اب اس کو جسم کو دھنکتے رہتے، اپن جسم کو دیکھتے رہتے، جسم کا عذاب ہوتا ہی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسم کو حکم نہیں دے رہا روزے کا، خلق کو نہیں دے رہا، روح کو نہیں دے رہا. تم روزے رہو بول رہا، تم گاڑی کو اچھی رکھو میری نہیں، امانت دار کو بول رہا میری گاڑی دے کے جا رہا ہوں اس کو اچھی رکھو، اس کو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. بولا ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تھا، بولے تو کیا کریں، جسم کو روزہ میں رکھ کے اللہ کو پیش کرتا ہے. جسم کیا کرنے کا ہے، پھر خلق کا ہے روح کا ہے، پھر نہیں خلق کا ہے روح کا ہے، خلق کا پتہ ہی نہیں ہمارے کو. تو انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گا تو رمضان میں بھی حلقہ رہیں گے اپنا رمضان میں، پر انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ خلق کا روزہ بھی دیکھیں گے کیسا رہنا خلق کا روزہ. اب جیسے روزہ ہم کو جتنا علم اللہ تعالیٰ ہم کو دیا اتنا تو روزہ رہنا ہے ہمارا. ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اب میں روزے کو ہمیں خلق اور روح کا پتہ ہی نہیں ہے میں روزہ نہیں رہنا کیا، نہیں ایسا نہیں ہے. روزہ فرض ہوگا جیسا آ رہا ہوتا رہنا ہے ہمارا. نیت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میں خلق کا بھی روزہ رہوں گا اور میں روح کا بھی روزہ رہوں گا انشاءاللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں گے خلق کا روزہ کیا ہے اور روح کا روزہ کیا ہے، کیونکہ خلق کا روزہ کیا ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ کو فرض کیا. تو ایمان پہلے ضروری ہے ہم کو. تو ہم یہاں پہ کچھ تو ایمان رائی پر اتنے دن سے جب ایمان کی بات کریں تو رائی برابر تو ایمان ہے. ایک ایمان رکھ لو خالی، صرف ایک ایمان کافی ہے ہمارے لیے. ایک ایمان کیا، اللہ میرا مالک ہے. یقین پیدا کر لینا ہمارے اندر اللہ میرا مالک ہے. اس کو معلوم ہے گاڑی جس کو دیے ہم اس کو ایسا یہ گاڑی کا مالک میرا دوست ہے بولتوں نے. جب تک اس کو احساس رہے گا یہ گاڑی کا مالک ہے، اس کو حساب دینا ہے، یہ گاڑی کا مالک ہونے اس کو حساب دینا ہے، بولو گاڑی کو دیکھ سمجھ کے استعمال کرتا. اگر اس کے دل میں سے نکل گئی گاڑی تو میری سمجھا تو اب جیسی جائے استعمال کرتا اس کو. تو ہم بھی کیا کریں، جسم میرا سمجھ کے استعمال کریں، اس وقت جیسا چاہے استعمال کر رہے ہیں. نہیں احساس ختم ہوگا تو پہلا احساس ہمارا پیدا ہونا کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ
میرا مالک ہے انفس کا بھی اور آفاق کا بھی. ملک دو قسم کی دیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دو قسم کی ملک دیا ہم کو, ایک انفس میں دیا, ایک آفاق میں دیا. انفس میں کیا ہے؟ جسم, اعضاء, جوارح. آفاق میں کیا ہے؟ گھر ہے, گاڑی ہے, بیوی ہے, بچے ہے, نہیں پراپرٹیز ہے. یہ پورے آفاق کی ملک ہے. یہ سب اللہ کی ہے. یہ ہم کو حساب دینا ہے اللہ کو. یہ اللہ کی طرف ہم کو اللہ تعالیٰ امانتاً دیا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک, کون ہے اے حبیب آپ پوچھئے ان سے کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. نہیں, اللہ جسے چاہے جتنا چاہے دیتا ہے اور جب چاہے واپس بھی نہیں لیتا ہے. تو کیا مطلب؟ کون ہے مالک؟ اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک, تمام عالم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہمارے جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارے گھر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء, ہم جس کو چاہے اتنا دیتے ہیں. یہ گھر کون دیا؟ اللہ دیا. اللہ دیا. ہم جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں. اب ہم دیکھ کے اس کا ایک گھر ہو گیا, اس کا دو گھر ہو گئے, میرے کن ایک بھی نہیں ہے. نہیں, میرے کن ایک بھی نہیں ہے, میں کرائے کے گھر میں ہوں. تو وہ کون تھے؟ اس کا ہے. وہ دو گھر ہوں گے, چار گھر ہوں گے, حساب اتنا ہی دینا ہے اس کو. حساب اتنا ہی دینا ہے اس کو. نہیں, اگر یہ سمجھا میرے کن ایک ہی گھر ہے, میں تو کرائے گھر میں ہوں, اس کا ذاتی گھر ہے, اس کا دو گھر آ گئے, کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حسد تو بعد میں, جلن تو بعد میں, پہلے مشرک ہو گیا ہونے وہاں پہ. اس کا دو گھر ہے, وہ تو اس کی ہے. وہ مالک اللہ ہے اس کا. چند دن اس کے بعد اس کا ختم. ثم الیہ ترجعون. بے بدور جاتے کتنی دور. نہیں, کہاں تک جاتے؟ کدھر تک جاتے؟ ملا کی دوڑ کہاں تک؟ مسجد تک. اپنی دوڑ کہاں تک؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, پھر واپس بیک ٹو پویلین, جہاں سے ہے وہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا. کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرمانا اے وہ انسان تو کس بات پر کر رہا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت بتا رہے. نہیں, اے وہ انسان, تجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. حل اتا علی الانسان, انسان کو بولا تھا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے وہ انسان, تجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا, کوئی تیرا ذکر کرنے والے ہی نہیں تھے. ہم 40 سال کے تو 41 سال پہلے کیا تھا ہمارا ذکر تھا, پتہ ہی نہیں تھا. عطا پتہ کچھ بھی نہیں, کوئی پہچانتے نہیں تھے ہمارے کو. نہیں, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے تجھ کو ایک نطفے سے پیدا کرا, نہیں, اور تجھ کو دیکھنے والا سننے والا بنایا. ہم بنائے بولے اللہ تعالیٰ. جب انہیں بنایا تو ہم جس کو بنائے وہ کس کا؟ میں پیدا ہوا, ہم پیدا ہوئے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ماں باپ پڑھا کے, ماں باپ پڑھائے لکھائے, قابل بنائے, پیسہ کما کے گھر بنائے, پراپرٹی بنائے. یہ کس کا؟ جب ہم ہی خود سے پیدا نہیں ہوئے, اللہ ہم کو پیدا کرا, تو ہم جو چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں یہ کس کی ملک؟ یہ بھی اللہ کی ملک. بکری خرید کے گھر کو لائے, انہیں بچہ ڈالی تو بکری کا ہوتا وہ اپنا ہی چھوٹا. بکری کو خرید کے لائے اپن, تو بکری بچہ ڈالی تو کس کا ہوتا؟ اپنا ہی چھوٹا نا, بچہ بھی ہو. تو اپن جو پیدا ہونے کا جتنے چیزیں بنا رہے یہ کس کے لیے؟ یہ بھی اللہ ہی کے, یہ بھی اللہ ہی کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہم جسے چاہے عزت دیتے ہیں, جسے چاہے ذلیل کرتے ہیں. خیر ہمارے ہاتھ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ. ہر چیز پر ہم قدرت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے, ذلیل بھی اللہ ہی کرتا ہے. آج انسان عزت دار بنا رہا ہے, انسان کو پیسے سے عزت دار سمجھ رہا. نہیں, اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اسی کو عزت دیتا ہے. جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے نہیں. عزت اور ذلت مرے بعد معلوم ہوتی, جانے معلوم ہوتی. ہم اندھے, ہمارے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے, ہم پیسہ لوگ عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, غریب کو ذلت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری نظر ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ایمان والے کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے, بے ایمان کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نظر کیا ہے؟ ہم پیسے کو عزت سمجھ رہے. نہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو یہ یعنی ہمارا پہلا عقیدہ کیا رہنا, ہمارا
رمضان سے پہلے ہمارا ایمان کیسا رہنا؟ جس پہ نظر پڑی ایک عمل ہے ہماری خانقاہ کا عمل ہے، خاص عمل نہیں ہے، کیونکہ اتنے دن ہم جب خانقاہ میں آ رہے ہیں تو کچھ تو عمل ہونا ہمارے پاس. جب نظر پڑی اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے. نائنے میں دیکھ لیے میرا مالک اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے، بولتا میرا بھی مالک. ایک تکیہ کلام ہے نا ہمارا، اللہ مالک ہے، ختم. بہت بڑی بات ہے اللہ مالک ہے بولنا، بے فکری ہو جاتی. پہلے زمانے میں بولتے تھے لوگ نہیں، ارے بچی کی شادی ٹھہر گئی 8 دن سے، اللہ مالک ہے، ایسا ایمان تھا. اب رات میں کھا لیا، صبح میں نہیں ہے کچھ بھی، کیسا کریں گے؟ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. اپن آج بول رہے گھر میں 1 مہینے کا راشن پانی رکھا ہوا بھی ہے تو آنے والے مہینے کا کیسا کریں گے؟ 30 تاریخ کو راشن ختم ہوتا، 1 کو راشن لانا ہے، تنخواہ لیٹ ملی تو کیسا پھر قرضہ لینا پڑتا. نہیں ہے، وہاں ہے ایمان. میدان جنگ میں مومن کا پتہ چلتا، گھر میں سالوں کا راشن پڑا ہوا، کہاں سے اپنا ایمان؟ جب ختم ہو جاتا سب روڈ پہ آتا، جب معلوم ہوتا، جب بولو اللہ مالک ہے بول کے نکلتی نہیں بات، اندر سے نکلتی نہیں. جب پریشانی آتی تو جب بحالیت رہتی نا انسان کے فراغ دستی فل زبردست پیسہ مست رہتا نا، جب کیا بولتا ہوں اللہ مالک ہے بھائی دے رہا، اللہ مالک ہے دے رہا. جب اللہ تیرے کو نہیں دے رہا، اللہ تیرے کو مالک نہیں بنا رہا، اللہ امانت دے رہا، واپس لیتا. اب نہیں لیا تو بعد میں لیتا. مرتے وقت سب چھوڑ کے چلے آنا پڑتا، سب چھوڑنا پڑتا. گھر اتنی شان سے بناتا ہوں نہیں، بہترین محنت خون پسینے کا. کوئی اگر بازو والا دھکا لگا توڑ دیا تو حضرت قبلہ بولتے ہمارے، انہیں کیا بولتے گھر کو دھکا لگا تو نہیں اگر گھر سبا لگایا تھا، اس کو ایسا کیسا لگاتا، اتنی محبت سے بناتا. جب مر جاتا نا تو گھر ایک ہی نہیں ہٹتا، میرا گھر نہیں. حاضر من فضل ربی بول کے باہر لکھ کے لگائے تھے، کہ اللہ کا فضل ہے ان کے لکھ کے لگاتے. مگر جب مر جاتا تو اتنی محبت ہوتی گھر سے. لیکن دیکھو جنازہ نکلتا گھر ایک ہی ٹانگے نہ بڑا تو گر جاتا گھر، نہیں بڑھتا گھر، ایک ہی ٹانگے بھی نہ بڑھتا، جان کی چیز گر جاتی. نہیں بیوی روتے 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 باہر نکل جاتی، کہاں تک آتی بیوی؟ دہلیز تک آتی. اس کا پھر اندر سے دوسروں کا پکڑ کھینچتے باہر، مرد ہوئے باہر، غیر مرد ٹھہرے ہوئے نہیں جانا باہر، دہلیز سے اندر کھینچ لیتے بیوی کو. بیوی کیا سے حلال دیکھتا نہیں، حرام دیکھتا نہیں، ماں کو دیکھتا نہیں، باپ کو دیکھتا نہیں، بس جیسا گال عبداللہ کو ادھرے لاتا بیوی کو خوش کرتا. بس جب پورا آدمی زندگی اپنی آخرت خراب کر کے بیوی کو خوش کرتا تھا، بیوی کہاں تک آتی؟ دہلیز تک ہی جاتی انہیں. نہیں اس کا اولاد کی محبت اتنی رہتی کہ حلال حرام سب اولاد کیسے کچھ بھی نہیں دیتا، بس پرورش میں لگا تھا. اولاد بہت جان دیتا اپنی، نہیں کچھ بھی نہیں دیتا انہیں. اولاد کہاں تک آتی؟ بڑے جوش و خروش سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جتنی زور سے بولیں گے میں باہر سے اتنی محبت کرتا ہوں سمجھتے لوگ. انہیں سچ چیخ کے بولتا، ارے جی کیا محبت کرتا ہے بابا سے. ایسا جوش و خروش سے پڑھ لیتے جاتا، جا کے خبر میں لٹا دیتے. اس کے بعد میں کیا ہے ختم. آتا اندر بہت سے محبت ہے تو سو جانا بازو میں، اتنی محبت ہے تو سو جا بازو میں، ڈالتے مٹی اوپر سے. نہیں ہے محبت نہیں ہے. اس کے بعد جب خبر میں لٹا جائے میں جو کفن ہٹا دیں. یہ حضرت قبلہ کی بات بتا رہا ہوں، یہ حضرت قبلہ کی کاپی کر رہا ہوں میں. یہ حضرت قبلہ بتائی سے تم جسے گھر کے محبت کر رہے، بیوی سے بچوں سے محبت کرنا. دیکھو آخری یہ میں جب مٹی ڈھانپنے سے پہلے کفن ہٹا دے مردے کے اوپر سے، میت پہ سے کفن ہٹا کے بتاتے لوگوں کو، بولتے آؤ بھائی جس کو زیارت کرنا ہے کر لو. بولتے وہ مردے کو زیارت کرنا ایسے نہیں بتاتے. وہ اپن زندے جو رہتے نا وہ مردے کو دیکھ لو کہ نہیں بتاتے. وہ مردے کو رہتا دیکھ لے تو پورا وہ سب ٹھہرے ہوئے، تو جس کے سے تو زندگی تباہ کرانا برباد کرانا. دیکھ تیرے اولاد ٹھہری ہوئی ہے، تیرا باوا ٹھہرا ہوا ہے، تیرے چچا ٹھہرے ہوئے، تایا ٹھہرے ہوئے، تیرے پورا خاندان دیکھ ٹھہرا ہوا ہے. تو جس کا جب مرتا تھا نا، تو جب مٹتا تھا نا، تو بیوی بولتا جان دیتا تھا، بچے بولتا جان دیتا تھا، تایا چچا جتنا سے بھی محبت کرتا، جس سے انہیں محبت کرتا تھا وہ محبت کی نسبت سے پورے لوگ دفنانے آتے نہیں آتے، چاہنے والے پورے آتے. اس کی خبر تک وہ دب ہوتا دیکھتی ہے پورا وقت چاہتا تھا نا. دشمنان نہیں آتے وہاں پہ، دشمن خالی نماز پڑھ کے چلے آتے خالی فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے. لیکن خاص جو وہاں جس کو چاہتا تھا، ارے میں بہت چاہتے تھے بھائی، میں بہت چاہتے تھے، خبر تک آتا ہوں. جب کفن ہٹا کے بتا دیکھ تو وہ زندگوں نے بتا رہے، دیکھ لو دیدار کر لو بولے، وہ مردے میت کو بتا رہی دیکھ ان کا سے تو کیا کرتا تھا، دیکھ تو دیکھ. اب تھوڑی دیر میں تیرے منہ پہ کفن آتے یہ لوگ 2 ہاتھوں سے تیرے پر ہی مٹی رکھ دیں گے. یہ ہے تیری حقیقت. جو چاہنے والے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے ہمارے اوپر، نہیں یہ ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ
اللہ کی امانت ہے. زندگی میں اگر امانت سمجھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مرتے وقت بھی تکلیف نہ ہوگی, زندگی میں تکلیف نہیں ہوگی. یہ بحران پریشانی سب اپنا اپنا رہے, اس کا ایک گھر کا, دو گھر کا, چار گھر کا, میں کہنے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس اسی میں لگے ہوا ہے. بس کچھ تو بھی بڑھنا, مگر کچھ تو بھی رہنا ہوگا دنیا میں جمع کرنے میں پورے مصروف ہے پورے. مرنا تو بھول گیا اپن پورے دن, مرنا ہے بولتے موت پہ یقین ہے, لیکن موت کی تیاری ہے کر رہی ہے نہیں. تو یہ رمضان آ رہا ہے, اس کو غنیمت جانا. اللہ تعالیٰ ہم کو حیات دیا, رمضان تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندہ رکھیں گا تو اس کی قدر کرنے والے بن جانا. ہم اس میں کیسا قدر کرنا ہے ہمارے کو, ایمان اور احتساب کے ساتھ. وہ ایمان اور احتساب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے ترشم میں رکھیں, کیونکہ رمضان کا فائدہ کس کو ہوگا, ایمان کے ساتھ احتساب بھی ہونا. ایمانن و احتسابن دو بھی ہونا ہے روزے میں, اور شب قدر بھی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ پانا ہے ہمارے کو. تو لہٰذا آنے والے چارشمے میں اپن رمضان, ابھی رمضان کا پورا مہینہ رمضان کے مطابق بات رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے میں عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.